تو وہ دیہاتی تھا کھڑا ہوا کہنے لگا مولوی صاحب میرے کھیت میں ایک کنواں ہے، اس سے روز پانی دیتا ہوں، میرے کھیت کو پانی کم نہیں ہوتا، کیا خدا کا نور اس پانی بولی کے پانی سے بھی کم ہے؟ ایک دیہاتی کو سمجھ میں آ گیا، مولوی صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ نبی کی عداوت لیے ہوئے کیا قرآن سمجھے گا؟ قرآن سمجھنا ہو تو نبی کی محبت سے سمجھو، سمجھ میں آئے گا۔ سرکار علیہ السلام کا نور پیدا ہوا، چنانچہ حدیث پاک میں سرکار ارشاد فرماتے، حضرت جابر نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اے جابر سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے جو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو حضور کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے حضور کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، تو ایک ہی کافی تھا، ایک ہی کافی تھا اس کی معرفت جس کو ہو جائے۔ اے اللہ ساری کائنات کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ فرماتا یا محمد انا وانت وما سوا ذلك خلقت لاجلک، اے محبوب تو ہے اور میں ہوں اور تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے سب تیرے لیے پیدا کیا۔ پتا چلا اللہ نے اپنی معرفت کے لیے مصطفیٰ کو پیدا کیا اور مصطفیٰ کی معرفت کے لیے سب کو پیدا کیا۔ اسی لیے امام احمد رضا کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے پھر وہاں تمہارے لیے۔ یہ پیچھے والے نعرہ نہیں لگا رہے، ہاں یہ بات ہے۔ یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، پتا پتا بھول بھول، یا رسول، یا رسول۔ نعرہ لگانے سے مطلب کیا ہے معلوم؟ میں ویسے نعروں کا قائل نہیں ہوں، وقت آدھی رات سے زیادہ ہو گیا ہے اور قریب آپ سونے کے ہیں، اگر نعرہ لگاتے رہیں گے تو حضور کے نعرے کی برکت سے نیند بھی جاتی رہے گی، نیند جائے گی نور آئے گا۔ اور یہ آخری وقت تو ایسا ہے کہ جب دعا قبول ہوتی ہے، جب دعا قبول ہوتی ہے تبھی آدمی کو نیند آ جاتی ہے، اگر عین دعا کی قبولیت کے وقت ہم سو گئے تو کیسے ہوگا؟ یہ وہ وقت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے آپ جاگتے رہو گے انشاءاللہ وقت سعید جو سرکار کی آمد کا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرما لے گا۔ حضرت علامہ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات دل میں آئی کہ مسلمانوں کی تمام عیدوں سے سب سے افضل عید میلاد النبی ہے۔ وہ فرماتے ہیں شب قدر سے بھی زیادہ عظمت والی رات شب میلاد مصطفیٰ ہے، وہ شب قدر ہے جس کو فرمایا 1000 راتوں کے برابر، 1000 راتوں سے بہتر، اور یہ شب میلاد ہے، اس میں قرآن آیا اس لیے وہ 1000 راتوں کے برابر، اور اس میں صاحب قرآن آیا اس لیے اس کی قدر کا کوئی اندازہ نہیں، اس میں کیا کیا برکتیں ہوں گی اس کا اندازہ نہیں، اس میں عبادت کرنا ثواب ہے، اس میں ذکر مصطفیٰ کرنا ثواب ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور کا ذکر سنی کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ آقا حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، اور وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب پیدا کیا؟ جب کب نہیں ہے، کہاں پیدا کیا جب کہاں نہیں ہے؟
تب سمجھ میں آئی بات مجھے، حضور کی میلاد کے لیے 12 ربیع الاول ہی کوئی خاص نہیں۔ میلاد کے لیے جو میلاد ہے، وہ جو میلاد ہوئی، اصلی میلاد جسے کہے، پیدائش جسے کہے، پیدائش مصطفیٰ جسے کہے، جو نور خدا سے جس کا وجود ہوا اس نام محمد کا، اس ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے سنو، ہمارے لیے ہم میلاد 12 ربیع الاول کو بھی کریں تو میلاد ہے، 13 کریں گے تو بھی میلاد ہے، ربیع الاول میں کریں تو بھی میلاد ہے، ربیع الاخر میں کریں تو میلاد ہے، کبھی بھی کریں ہمارے لیے میلاد ہی میلاد ہے، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ وقت سے متعین نہیں ہے، وقت تو اس وقت تھا ہی نہیں جب نور مصطفیٰ پیدا ہوا۔ تو سنی کے لیے ہمیشہ میلاد کا جلسہ ہے، کبھی بھی جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خاص رات ہے جب حضور کا ظہور ہوا، حضور کا ظہور ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات عالم میں تشریف لانے سے پہلے ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود حضور ہی فرما رہے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی ہوں جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان ہے۔ اور یہ جو بوریے بستر والے ہیں، ان کی ایک بڑی کتاب ہے، اس کتاب میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں بھی یہ حدیث ہے، مگر وہ حدیث پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، اسی لیے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے کہا چلو، جو سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ پیدا ہوا، تو یہ نور مصطفیٰ کیا تو سرکار نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، معرفت کے لیے پیدا کیا نا۔ ادھر آپ، اللہ نے حضور کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب حضور معرفت خداوندی میں مشغول ہے، نور مصطفیٰ سجدہ ریز ہو گیا بارگاہ الہی میں، اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، حمد پر حمد کر رہا ہے، حمد پر حمد کر رہا ہے، اتنی حمد کیا، اتنی حمد کیا، اتنی حمد کیا کہ حضور کا نام احمد ہو گیا۔ آپ اپنے بیٹے کا نام اگر عبداللہ رکھیں تو کسی اور وجہ سے رکھیں گے، میرا نام جعفر رکھا گیا، وہ کسی اور وجہ سے رکھا گیا، کسی کا نام عبدالرزاق رکھا گیا، کسی اور وجہ سے رکھا گیا، لیکن حضور کا نام جو احمد ہے وہ اس لیے رکھا گیا، اس لیے نہیں رکھا گیا کہ حضور احمد جیسے آپ نے کسی کا نام احمد رکھ لیا ہے، بلکہ حضور کو حمد کی وجہ سے، کثرت حمد کی وجہ سے حضور کا نام آسمانوں میں احمد ہو گیا۔ بات سمجھیں؟ دیکھیے وہاں جبریل بھی ہے، حمد کرنے والے، وہاں میکائیل بھی حمد کرنے والے، اسرافیل بھی حمد کرنے والے، حملۃ العرش بھی حمد کرنے والے، اور دیگر ملائکہ سے حمد کرنے والے، حورے عین ہیں حمد کرنے والے، جنت کے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، پورے آسمانوں میں ملائک ہیں، پورے ملائک سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، سب حمد بیان کرتے ہیں، لیکن کسی کا نام احمد نہیں، احمد حضور کا نام۔ جبریل سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم سے زیادہ اللہ کی خوبی بیان کرنے والے مصطفیٰ۔ اب کوئی فرشتہ حضور سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی حمد کرتے ہیں، ہم بھی حمد کرتے ہیں برابر۔ جس فرشتے سے پوچھو تو ہر فرشتہ کہے گا یہی احمد ہے، یہی احمد ہے، یہی احمد ہے۔ فرشتوں کی بستی میں مصطفیٰ کا نام احمد، حمد کی وجہ سے کوئی فرشتہ حمد میں حضور کے برابر نہیں ہو سکا، یہ 2 ٹانگ والا کیسے برابر ہوگا؟ 4 دن 40 دن کیا نماز پڑھ لیا، یہ سمجھ گیا کہ میں نبی کے برابر ہو گئے۔ اتنے زمانے سے فرشتے اللہ کے حضور کھڑے عبادت میں ہیں، لیکن کسی کا نام احمد نہیں، صرف احمد ذات مصطفیٰ کی ہے، اس لیے کہ حضور سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے۔ اچھا، حضور کا نام بھی دیکھیے، حمد ہی سے بنا محمد، حمد سے بنا محمد، آسمانوں میں نام احمد، تو احمد کے معنی خوب تعریف کرنے والا، خوب تعریف کرنے والا، مطلب آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں سب سن لیں، سب تعریف کرنے کے لیے، اللہ کی خوبی بیان کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے وہ ایسے معصوم ہیں، ایسے معصوم کے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم فرما دیتا ہے وہی کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں کرتے۔
اتنے فرما بردار، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. معصوموں کی بستی میں ہے، معصوموں کی بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میرا محبوب احمد ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اور پھر جب حضور کو زمین پر پیدا فرمایا، زمین پر لباس بشری میں بھیجا، تو آقا کا نام رکھ دیا محمد. یہ بھی بنا حمد سے، یہ بھی بنا حمد سے. تو اب حضور آسمانوں میں تو احمد خوب تعریف کرنے والا، اور زمین پہ محمد. کیا مطلب؟ جس کی خوب تعریف کی جائے، جس کی خوب تعریف کی جائے. چنانچہ حضور ایک مرتبہ فرماتے ہیں اگر کوئی کافر مجھے محمد کہہ کے برائی کرتا ہے تو وہ خود اپنی برائی کرتا ہے، اس لیے کہ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے. محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے. محمد بول کر اگر کوئی حضور کی گستاخی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ منہ پر تھپڑ مار رہا ہے. کس کو برا بول رہا ہے؟ جس کی خوب تعریف کی جاتی ہے، جس کی تعریف پر تعریف کی جاتی ہے. وہ وقت تھا جب حضور تعریف کرتے تھے، اس زمین پر حضور کی تعریف کی جائے گی. چنانچہ حضور کی تعریف، حضور کی خوبی. چنا حضرت سیدنا حسان ابن ثابت لکھتے ہیں حضور کے سامنے اپنی ناز پڑھ رہے ہیں. وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. کہتے ہیں اللہ کے حبیب اللہ نے آپ کا نام اپنے نام سے رکھا. دیکھیے باپ اپنے بیٹے کا نام اپنے نام پہ رکھتا ہے. میرا نام اسلم ہے تو میرے بیٹے کا نام بھی الف سے شروع ہونا ہے نا، الف سے شروع ہونا. ماں بولتی میرا نام صغرا ہے، میرے بیٹے کا نام بھی سین سے شروع ہونا، سات سے شروع ہونا. ہر ایک اپنے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے، اپنے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھتا ہے. ہر ایک کی یہی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نہ کسی کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کی شان ہے مگر اس کا ایک محبوب ہے. اس کی مخلوق میں اس کا ایک محبوب ہے. اس نے اس کا نام اپنے نام پہ رکھا ہے کہ وہ اللہ کا نام محمود ہے اور مصطفیٰ کا نام محمد ہے. محمود اللہ کا نام. محمود کسے کہتے ہیں؟ اس میں مفعول. ایک مرتبہ اگر تعریف، جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کر دی وہ محمود ہو گیا. مثال کے طور پر اگر میرے سامنے کوئی آدمی آئے اور میں اس کی تعریف کر دوں تو اس کو بولیں گے تو محمود ہو گیا، تو محمود ہو گیا. ایک مرتبہ تعریف کر دو بات ختم. تو محمود ایک مرتبہ تعریف کرنے سے محمود ہو گیا. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے ہی لیے حمد ہے، تو میں نے حمد بیان کی تو اللہ محمود ہو گیا. اللہ محمود ہے اور میں حامد ہوں، میں حمد کرنے والا. وہ محمود ہے تو ایک مرتبہ تعریف کر دو تو وہ حمد پوری ہو جاتی ہے، اس کو محمود کہتے ہیں. ایک مرتبہ بھی اگر کسی کی تعریف کر دو تو اس کا نام ہو گیا محمود. مگر حضور کا نام ہے محمد. محمد کے معنی کہ مبالغہ. اس میں مبالغہ کس میں کہتے ہیں؟ وہ مسلم جس کی تعریف پر تعریف، تعریف پر تعریف، تعریف پر تعریف، تعریف پر تعریف. سانس ختم ہو جائے تو بھی تعریف ختم نہیں ہوتی، تعریف ہی تعریف ہوتی ہے. اللہ وہ ہے کہ جس کی ایک مرتبہ تعریف کر لو تو محمود ہو جائے. اور مصطفیٰ وہ ذات ہے کہ ان کی تعریف کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے تب بھی حضور کے نام کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نام محمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کا نام ہی محمد ہے. تو یہ میلاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے گئے تو حضور کے نور سے سب کو پیدا کیا گیا. سرکار اسلام خود ہی فرماتے میرے نور سے عرش بنا، میرے نور سے لوح کرسی بنی، میرے نور سے زمین و آسمان بنے، میرے نور سے پوری کائنات بنی، اور میرا ہی نور مسلمانوں کی آنکھوں میں رکھا گیا. مومن کی آنکھ میں
میرا نور رکھا گیا، مومن کے دل میں میرا نور رکھا گیا. میں سوچنے لگا الہ العالمین، مومن کے ذہن میں میرا نور رکھا گیا. میں سوچنے لگا الہ العالمین، جب نور ہی رکھنا تھا، نور سے سبھی کو پیدا کیا تو نے، تو سارے ہر آنکھ میں تیرے محبوب کا نور کیوں نہیں رکھا؟ ہر ذہن میں تیرے محبوب کا نور کیوں نہیں رکھا؟ ہر دل میں تیرے محبوب کا نور کیوں نہیں رکھا؟ تو بات جواب ملے گا. دوستو سنو، میرے محبوب کا نور جو آنکھ میں رکھا